کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الصلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ سامعین محترم مناظرین مکرم، میں ہوں غضنفر رضا مشہدی کربلائی۔ کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان چل رہا ہے، اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو شہادت وفات جناب سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ جناب ملکۃ العرب کے عنوان سے آج کی ویڈیو میں خطاب ہوگا۔ تو اس مختصر سی ویڈیو میں ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا پاک سیدہ کے فضائل بیان تو نہیں ہو سکتے، جس طرح کسی فارس شاعر کا ایک قول بھی تھا کہ فضل تورا آب بحر کافی نیست کہ ترک کنم سر انگشت و صفے بے شمارم، کہ تیرے فضائل کی کتاب کو سمندروں کا پانی کافی نہیں ہے کہ میں سر انگشت کو تر کروں اور صفوں کو گنتا جاؤں تو پانی خشک ہو جائے گا، لیکن آپ کے فضائل کی کتاب ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ وہ پاک بی بی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو ناصرہ رسول بھی ہے، ناصرہ خدا بھی ہے، اور بی بی کی مفصل زندگی پہ الحمدللہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، معدن ام الانوار، ام انوار کا معدن، اور اس میں ہم نے پورے بی بی کے کوشش کی ہے کہ حالات زندگی کو لکھا جائے۔ لیکن اس مختصر سی ویڈیو میں جمالی تعارف پاک سیدہ کا کروانا چاہتا ہوں کہ پاک ملکۃ العرب، جس بی بی کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی سمیہ لقبت بالطاہرہ، کہ جسے زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ سے پکارا جاتا تھا، کہ یہ وہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں کہ جب تصور ہی نہیں تھا طہارت کا، لیکن اس زمانے میں بھی پاک بی بی کو طاہرہ بلایا جاتا تھا۔ اور دوسری فضیلت بی بی کی یہ ہے کہ ام السعالیق بی بی کا لقب ہے، یعنی تمام بے نواؤں کی ماں، ام السعالیق اصل، یعنی عرب میں جتنے بھی بھوکے افراد تھے وہ جناب سیدہ ملکۃ العرب کے دروازے پہ آ کر انہیں کھانا بھی ملتا تھا، سکون بھی ملتا تھا، راحت بھی ملتی تھی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بی بی اللہ کی مخلوق کی اتنی عزت کرتی ہو، اتنا خیال کرتی ہو، وہی بی بی جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بی بی کا تعلق بنا تو جتنا مال تھا، علامہ عبد الحسن بکری نے لکھا ہے کانت لخدیجہ من عبید و معاش ما لا یحصی، کہ اتنے جانور تھے بی بی کے، اتنے عبد تھے بی بی کے کہ جن کو گنا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ بی بی کے جو اونٹ تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کانت لخدیجہ من 80,000 جمل، کہ 80,000 سے بھی زیادہ اونٹ تھے، من کل ناحیت و مکان، ہر ناحیہ اور ہر مکان میں پھیلے ہوئے تھے، کہ پاک بی بی کا جب قافلہ تجارت جایا کرتا تھا یمن، طائف، شام، مختلف جہاں پہ تجارت کے مراکز تھے، وہاں پہ پاک سیدہ کی تجارت کے لیے سامان جایا کرتا تھا، اور معروف قافلہ جو تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ اور یہ وہ بی بی کہ جس نے رسول اللہ کو سارا کا سارا مال پیش کر دیا، اور اس لیے تو پاک رسول اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مال خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مستقام، بلکہ ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ، کہ دین کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور مال خدیجہ الکبریٰ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں، جو کام امیر المومنین حیدر کرار بادشاہ کی ذوالفقار مردم شکار نے کیا ہے، وہی کام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مال نے کیا ہے۔
یعنی پاک رسول فرما رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں شریف بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کا احسان یاد رکھے. اور بی بی نے اتنا مال دیا کہ رسول فرماتے ہیں مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مال خدیجہ نے. اور یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے یہ آیت نازل کی الم یجد کا یتیما فآویٰ، یعنی یہ احسان، یعنی وہ رسول جب دنیا میں آئے تو اللہ مومنین پہ احسان جتلاتا ہے اور فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب وہی رسول ہے کہ دنیا میں اب جس نے پرورش کی رسول اللہ کی، تو اللہ نے کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ. میرا حبیب یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کو پالا تھا، یعنی وہ احسان کی طرف اشارہ ہے خداوند متعال کا. اب پالا تو جناب ابو طالب نے ہے، یعنی جناب ابو طالب کے احسان کو اللہ اپنا احسان کہہ رہا ہے کہ اے حبیب جو تجھ پہ ابو طالب نے احسان کیا ہے وہی ہم نے احسان کیا تھا. اسی طرح بوجدک عائلا فاغنی، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو غنی کر دیا تھا. علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اغناک اللہ بمال خدیجۃ الکبریٰ، کہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب ہم نے جو آپ کو غنی کیا تھا وہ مال خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تھا. یعنی وہ رسول کائنات عالم کی رحمت، کائنات عالم کا سبب خلقت ہے. لیکن اس بی بی کے کیا کہنے کہ جس نے اپنا سارا کا سارا مال جناب رسول اللہ کے دین کے لیے صرف کیا. اور بی بی زمانہ جاہلیت میں جب بی بی کا قافلہ جایا کرتا تھا تو بی بی نے عظمت مصطفیٰ بتلانے کے لیے سیدہ نے اس وقت سرداران قریش کو جمع کیا تھا اور بی بی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے قافلے میں آپ کو امین بنا کے بھیج رہی ہوں. اب سارے سرداران قریش جمع ہوئے. بی بی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ. میسرہ کو بی بی نے فرمایا کہ میں سرداران قریش کو جناب خاتمی مرتبت کی فضیلت دکھانا چاہتی ہوں. وہ اونٹ لے کر جس نے آج تک اپنے اوپر کسی کو سواری نہیں کرنے دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے، شان کی کتنی بڑی ہے، کتنی عظمت کے مالک ہیں. بس 10 بندے ایک طرف سے لے کر آ رہے تھے، وہ 10 دوسری طرف سے مہارے پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں. سرخ آنکھیں تھی، اونٹ کی منہ سے جھاگ نکال رہا تھا، بڑے غصے والا اونٹ تھا. یہ منظر جناب عباس بن عبد المطلب نے دیکھا اور میسرہ سے فرمایا کہ میسرہ تو چاہتا ہے کہ میرے بھتیجے کا امتحان لے؟ اس وقت سرکار نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا چچا گھبراتے کیوں ہیں، اسے آ تو لینے دو. بس جیسے جیسے اونٹ سرکار رسالت مآب کے قریب ہوتا گیا عاجزی کے پیکر میں ڈھلتا گیا. آتے ہوئے اس نے میرے مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، بوسہ لیا. سرکار نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس اونٹ کی پشت پہ رکھا تو اچانک اونٹ بول پڑا اور اس نے کہا ایھا الناس ایکم مثلی قد لامس ظہری سید المرسلین. او لوگوں تم میں کون ہے میری مثل، میں وہ باکمال ہوں جس کی پشت پہ رحمت للعالمین کا ہاتھ آ گیا ہے. تو یہ سرکار کے لمس کی برکت تھی. اب جب لوگوں نے دیکھا بی بی دکھانا یہ چاہتی تھی کہ اے سرداران قریش جس کو میں اپنے قافلے کا امین بنا کے بھیج رہی ہوں. اب بعض میں لکھا ہے کہ سرکار اجیر بن کے گئے. اگر اجیر بن کے گئے تو پھر بھی عظمت والی بات ہے کہ جو رسالت کو اپنا اجیر بنائے اسے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار امین بن کے گئے تھے. قافلے سے واپس آئے اور سرکار نے جیسے ہی قافلہ واپس لے کر آئے تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے میسرہ کو بلایا اور پوچھا میسرہ میرا سردار بازار میں معاملہ کیسے طے کرتا تھا، چلتا کیسے تھا؟ تو میسرہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا بی بی میں کیا بتاؤں، جب محمد مصطفیٰ چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے. کوئی بھی درخت آتا تھا سرکار کو جھک کر سلام کرتا تھا، جو بھی پتھر آتا تھا سرکار کے قدموں کو چھو کر عقیق یمنی بن جاتا تھا. بی بی مجھے کعبہ کے رب کی قسم مجھے محمد مصطفیٰ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. اور یہ وہ بی بی جس کی شہادت کا دن 10 ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک کا دن. یہ وہ بی بی کہ جس نے اپنا پورا کا پورا مال رسول اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا. جب دنیا سے جانے لگی یہ وہ بی بی تھی کہ جس نے پاک رسول کو بلایا، یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کیا. ناظرین آپ جانتے ہیں یہ وہ بی بی ہے جس نے شعب ابی طالب میں 3 سال تک وہ زندگی گزاری جو قاطع زندگی تھی، وہ حالات کہ زندگی کو ختم کرنے والے تھے. لیکن بی بی نے روایت میں ملتا ہے کھجوروں کے پتے کھا کر بی بی نے زندگی گزاری، رسول اللہ کا ساتھ دیا. یہ وہ بی بی تھی کہ جس نے 2 مرتبہ
روایت میں نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ بی بی نے رسول اللہ کی جان بچائی. جب طائف سے لوگوں نے اتنے پتھر مارے تو بی بی کھانا لے کر جایا کرتی تھی اور ہر وادی میں یہ صدا بلند ہوتی تھی بِأَيِّ وَادٍ أَنْتُمْ مُلْقَىٰ، اے میرے رسول میں کس وادی میں آپ کو ڈھونڈوں، کہاں جا کے آپ کو تلاش کروں. لیکن اسی رات روایت میں ملتا ہے کہ قریش سارے جمع ہو کے محمد مصطفیٰ کے گھر کا احاطہ کیا، محاصرہ کیا، تو بی بی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے بی بی نے فرمایا تھا او اہل عرب، تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، اب تم عورتوں سے لڑنے کے لیے آؤ گے. دفاع کیا بی بی نے. اور یہ وہ بی بی تھی کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے 2 خواہشیں لے کر اٹھی، 2 خواہشیں لے کر دنیا سے گئی ہے. اور کیا خوش قسمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی کہ جس کو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک عباء مبارک کا کفن عطا کیا تھا. اور یہ وہ بی بی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو سرکار نے جو پرچم اسلام تھا، فتح کا پرچم لے کے سرکار مکہ میں جا کر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ نصب کیا تھا. اور پاک رسول نے یہی فرمایا تھا کہ اسلام کی فتح کا جو صحرا ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حصے میں ہے. کہ اس رات جتنے بھی قریش کے یا مکہ کے سردار تھے سبھی نے یہی خواہش کی تھی کہ یا رسول اللہ آج آپ ہمارے گھر میں رات رکے، آج ہمارے گھر میں آئے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں آج کی رات خدیجہ الکبریٰ کا مہمان ہوں. تو سرکار نے پوری رات جو خیمہ نصب کیا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ کیا تھا. اتنی محبت کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ من اہانا خدیجہ فقد اہانی، کہ جس نے خدیجہ الکبریٰ کی اہانت کی ایسے ہے جیسے اس نے محمد مصطفیٰ کی اہانت کی. ومن عرف قدر خدیجہ فقد عرف قدری، جس نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قدر کو پہچانا، منزلت کو پہچانا، اسی نے میری منزلت کو پہچانا. اور یہی وجہ تھی سامعین ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ازواج مطہرات میں بیٹھ کے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھا کرتے تھے. اور کچھ ام المومنین یہ بھی کہتی تھی کہ سرکار وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو چلی گئی، اللہ نے آپ کو جوان عورتیں دی. تو سرکار یہی فرماتے تھے بینا مثل خدیجہ الکبریٰ، کون ہے جو خدیجہ الکبریٰ کی مثل ہو. جب بھی کوئی ذبیحہ کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے جو گوشت ذبیحے سے لیتے فرماتے یہ فلاں عورت کو دے کر آؤ. تو ام المومنین کہتی تھی کیوں آپ یہ گوشت بھجوا رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے وہ عورت خدیجہ الکبریٰ کے پاس زیادہ آیا جایا کرتی تھی، یہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بڑی بات ہے کہ جس سے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اتباع رسول میں. لیکن اس بی بی کا کیا کہنے کہ جو بی بی جس بی بی سے محبت کرے رسول فرماتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے. اور سامعین آج کی ویڈیو کو اتنا کافی ہے. آپ تمام لوگوں سے یہ التماس ہے ناظرین سے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. دعاؤں کی التماس، یا علی مدد.